اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیٹا ہمارا ٹاپک ہے مسجد۔ اس میں ہم پڑھیں گے مسجد کا معنی و مفہوم، اس کی اہمیت اور اس کے فوائد و ثمرات کہ اسلامی معاشرے میں مسجد کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے اور اس سے کیا کیا فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ مسجد کا لفظ جو ہے سجدہ یسجد ظرف مکان ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو بالکسر اور بعض نے مسجد پڑھا ہے، یعنی مسجد ایسی جگہ بالکسر زیر سے، یعنی مسجد یا مسجد دونوں ہی لفظ جو ہے سجدہ یسجد سجدہ کرنے کی جگہ مسجد جو ہے وہ۔ زجاج نے مسجد کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ ہر وہ جگہ جہاں عبادت ہوتی ہے وہ مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنائی گئی ہے۔ قرآن حکیم میں مسجد کی اصطلاح کو مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسلمانوں کی مطلق عبادت گاہ کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ مطلق عبادت گاہ یعنی صرف اور صرف عبادت گاہ، یا جہاں پر مختلف قسم کی عبادات کی جا سکتی ہیں، جیسے مسجد جو ہے وہاں پر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہاں پر درس و تدریس کا کام بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں جو ہے اعتکاف بھی لوگ بیٹھتے ہیں، مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، ذکر اذکار کا اہتمام بھی ہوتا ہے، یعنی مطلق عبادت گاہ کہ کوئی بھی آپ جو ہے وہاں پر عبادت ذکر و اذکار کے حوالے سے ہو، درس و تدریس کے حوالے سے ہو، قرآن فہمی کے حوالے سے ہو، قرآن سیکھنے سمجھنے پڑھنے، یعنی کوئی بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ اس طرح لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، یعنی تمام تر عبادات کا مرکز اور محور جو ہو جاتا ہے وہ مسجد ہو جاتی ہے۔ مطلق عبادت گاہ مین صرف عبادت کے لیے وہاں پر کوئی بھی قسم کی عبادت کی جا سکتی ہے، لیکن جو صرف توحید پر اللہ رب العالمین کے آگے ہوں، کیونکہ مسجد کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے، لہٰذا مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس میں اللہ ہی کا ذکر بلند کیا جائے۔ قرآن مجید کی روشنی میں اگر ہم اس کی اہمیت دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی بڑی مسجد کی اہمیت تھی۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں نماز ادا کرنے کی جگہ بنائی۔ سب سے پہلی مسجد جو تھی وہ آپ نے قباء کے مقام پر بنائی اور اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی۔ قرآن حکیم میں مساجد کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، اور ان کے ساتھ مسجد حرام کے قرب و جوار میں قتال نہ کرو۔ قرب و جوار یعنی مسجد کے اطراف میں، مسجد کے قریب میں قتال یعنی جنگ نہ کرو، جب تک کہ وہ خود وہاں سے خود نہ لڑیں، جب تک کہ وہ لوگ وہاں آپ سے خود نہ لڑنے لگیں۔ وہ سے مراد کافر لوگ، جب کافر لوگ مسجد کے حرمت کو پامال کریں، وہاں پر آپ کے ساتھ دنگا و فساد کریں، جنگ کریں، لڑائی کریں، جھگڑا کریں، تو ایسی صورت میں آپ کو حق ہے کہ آپ بھی ان کو جواب دیں۔ آپ نے مسجد میں جو ہے خود جنگ میں یا لڑائی کی پہل نہیں کرنی، کیونکہ یہ مسجد کی حرمت کے خلاف آتا ہے۔ اسی طرح مزید اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور ان کو کیا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہ سمجھے، حالانکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی بننے کے لائق بھی نہیں۔ یعنی کون؟ مشرکین مکہ جو مسجد حرام پر قبضہ کیے ہوئے تھے، مسلمان جو مسجد کے اہل تھے ان لوگوں کو وہاں سے انہوں نے نکال دیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے گھر میں بت پرستی کو آباد کیا ہوا تھا۔ تو ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کیا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہ سمجھے، یعنی نہ ان کو پوچھے، ان کو سزا نہ دے، ان کو عذاب نہ دے، یا ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ حالانکہ وہ لوگ تو اس کے متولی بننے کے لائق بھی نہیں ہیں، یعنی اس کی ذمہ داری اٹھانے کے اہل بھی نہیں ہیں۔ اس کے متولی یعنی اس کے اہل لوگ کون ہیں؟ وہ تو متقین ہیں، اور متقیوں کے سوا اور کوئی اشخاص بھی اس کا اہل یا اس کا متولی بننے کے لائق نہیں ہے۔ مزید فرمایا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے وہ مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے اور مسجد حرم سے روکتے ہیں، جس کو ہم نے تمام آدمیوں کے واسطے مقرر کیا ہے۔ تمام انسانوں کے لیے اللہ نے اس کو عبادت کی اور جگہ جو ہے وہ مقرر کیا ہے، اور وہ لوگ وہاں پر اللہ کا ذکر کیے جانے سے منع کرتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کا ذکر کیے جانے سے منع کرے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ آپ دیکھیں تمام آیات جن کا ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں ان سب کے ریفرنسز بھی دیے ہوئے ہیں، کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 114، سورہ حج آیت نمبر 35، اسی طرح سورہ جن آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں،
بس اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ مساجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے ہے، لہٰذا تم مساجد میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد کے باہر آپ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شروع کر دیں، مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اور پرستش نہ کی جائے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کے مساجد کو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جن کو اللہ پر یقین بھروسہ مکمل ہوتا ہے اور آخرت کے دن پر بھی جن کا یقین کامل ہوتا ہے، وہی لوگ اللہ کی مساجد کو آباد کر دیں۔ آباد کرنے سے مراد وہاں پر نماز، وہاں پر ذکر و اذکار، وہاں پر تسبیحات، وہاں پر درود، وہاں پر درس و تدریس، ٹھیک ہے، وہاں پر اعتکاف، یعنی مساجد کو کھلا رکھتے ہیں اور اس کا ہر طرح سے حق ادا کرتے ہیں، اور نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کیا۔ اللہ کے مساجد کو آباد کرنے والے لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ امید ہے یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ انشاءاللہ یہی لوگ جو ہیں جو اللہ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایات کو فالو کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پانے والے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی ہمیں مسجد کی اہمیت جو ہے وہ بہترین انداز میں واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک تمام آبادیوں میں محبوب ترین مقامات مساجد ہیں اور بدترین بازار ہیں، یعنی مساجد جو ہیں وہ کسی بھی بستی کی بہترین مقامات ہیں اللہ کے نظر میں، اور بازار جو ہیں وہ انتہائی ناپسندیدہ جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں، کیوں وہاں پر جا کر انسان دنیا داری میں لگ جاتا ہے، جبکہ مساجد میں آ کر اس کو اللہ رب العالمین کا ذکر اور تسبیحات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا جو شخص دن کے اول حصے میں یا آخر حصے میں مسجد کی طرف جائے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرتا ہے، خواہ وہ صبح کے وقت جائے یا شام کے وقت جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو عموماً چاشت کے وقت آتے اور سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھتے۔ یہ آپ کا معمول تھا، سفر پہ جاتے تب بھی، سفر سے واپس آتے تب بھی۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کی اہمیت تو واضح ہوتی ہے، لیکن اسلامی معاشرے میں مسجد کی اہمیت کیا ہے؟ اسلامی معاشرے میں مسجد کی اہمیت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مسلمانوں کا دینی مرکز ہے، عبادت کا مرکز ہے، دن میں 5 بار جو ہے، اور پھر جمعے کے دن لوگ یہاں پر نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن و سنت کے ارشادات یہ ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اب نماز قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز ادا نہیں ہوتی، نماز کی ادائیگی یہ ہوتی ہے کہ انفرادی بندہ ادا کرے، جس طرح زکوٰۃ فرداً جس کے اوپر فرض ہوتی ہے وہ نصاب پر آتا ہے وہ ادا کرے گا۔ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز ادا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ نماز ادا کرنے میں اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ نماز کی ادائیگی یہ ہے کہ آپ جہاں مرضی جیسے آپ کو موقع ملا، گھر میں، باہر، بازار میں، دفتر میں، حضر میں، سفر میں، کہیں بھی آپ کو جہاں موقع ملا آپ وہیں پر انفرادی نماز پڑھ لیں اپنی، اس سے نماز تو ادا ہو جائے گی، فرض بھی آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن نماز قائم نہیں ہوگی۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے باجماعت نماز کا نظام قائم کرنا۔ اس لیے نماز اقیموا الصلاۃ آپ جہاں بھی دیکھیں گے قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مطلب معاشرے میں آپ اپنی بستیوں میں کچھ ایسی جگہیں جو ہیں وہ عبادت کے لیے مخصوص کر لیں جن کو مساجد کہا جاتا ہے، اور وہاں پر باقاعدہ 5 وقت نماز جو ہے وہ اذان اور تکبیرات کے ساتھ ادا کی جائے، اذان اقامت ہو وہاں اور پراپر انداز میں نماز جو ہے باجماعت طریقے سے ادا کی جائے، اس کو کہا جاتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ اور اسی کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، یعنی جو جھک رہے ہیں انہی کے ساتھ شامل ہو کر آپ، یعنی باجماعت نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔
اور باجماعت نماز کے لیے جو ہے آپ کو ایک مخصوص جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں پر کچھ لوگ جمع ہو سکیں، جہاں پر کچھ لوگ مل کر عبادت کر سکیں۔ اس کے لیے مساجد جو ہے وہ تعمیر کی جاتی ہے، اور مساجد بہترین مقام ہوتا ہے نماز کو باجماعت قائم کرنے کے لیے، نماز کو قائم کرنے کے لیے بہترین مقام ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو جب جمعے کے روز نماز کے لیے تمہیں اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو۔ یہ تمہارے لیے یعنی خرید و فروخت کا چھوڑ دینا، اللہ کے ذکر کی طرف لپکنا، اللہ کے ذکر کو بلند کرنا، اللہ کی نماز، اللہ کے لیے جو ہے جب آپ کو بلایا جائے اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے، نماز کے لیے اذان دی جائے، تو پھر فوراً خرید و فروخت اور اپنے تمام دنیاوی معاملات جو ہیں ان کو ترک کر دو، اور نماز کو اولین سمجھتے ہوئے نماز کی طرف لپکو۔ اور حقیقتاً اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کہ ان لوگوں کو خوشخبری پہنچاؤ جو اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، یعنی رات کی عشاء کی نماز، تہجد کی نماز، فجر کی نماز، یہ ساری رات کی نمازیں ہیں نا، کہا جو ان کے لیے رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتا ہے، قیامت کے دن ان نمازوں کے سبب سے اس کو کامل روشنی نصیب ہوگی۔ مزید فرمایا، مومن مسجد میں اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں، کتنی خوش و خرم ہوتی ہے، پانی اس کی زندگی ہوتا ہے، اور اس کو مزید کیا کہیں کہ تر و تازہ اور فریش رکھنے کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے، اس کی زندگی کے لیے بھی، اس کی تر و تازگی کے لیے بھی، اس کے رزق کے لیے بھی، اس کی ہر چیز کے لیے اس کا دل لگتا ہے پانی میں، پانی سے جیسے ہی نکالو گے وہ مر جائے گی۔ اسی طرح مومن بھی مسجد میں یعنی اللہ کے ذکر میں، اللہ کے گھر میں اتنا خوش و خرم ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہی اس کو مسجد سے نکالا گیا یہ تو مر جائے گا، یعنی جیسے ہی اللہ سے دور ہوگا یہ بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، مر جائے گا۔ جبکہ منافق جو ہے وہ مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں، پرندہ جو ہے وہ پنجرے میں جس طرح قید محسوس کرتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ جیسے ہی مجھے موقع ملے، جیسے ہی آپ پنجرے کا دروازہ کھلا چھوڑیں پرندہ اڑ جائے گا، وہ پھر ایسے اڑے گا کہ واپس پلٹ کر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ وہاں پر قید محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح کہا کہ منافق جو ہے وہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا، وہ مجبوری کی حالت میں چار و ناچار وہ مسجد میں آتا ہے، جبکہ مومن جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ آتا بھی ہے، وہاں بیٹھتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا بندوبست کرتا ہے، اللہ کا ذکر بلند کرتا ہے۔ تو گویا کہ مسجد جو ہوئی وہ مسلمانوں کا دینی مرکز بن گئی۔ اسلام نے مسجد کو ایک مرکزی مقام بنا دیا، نماز صلات کا اجتماع تنظیم و مساوات، ہمدردی اور محبت کے جذبات پروان چڑھاتا ہے اور مل جل کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یوں گوشہ اطمینان مل جاتا ہے اور ایک مقام میں ذکر جو ہے وہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہے، مسجد جو ہے وہ سیاسی مرکز، سیاسی انتظام دین کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی معاہدات بات چیت مساجد میں ہی کرتے تھے۔ ملت کو کسی اہم سیاسی واقعے سے مطلع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مساجد میں ہی یعنی مسجد نبوی میں ہی خطبات جو ہے وہ ارشاد فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیعت کا پہلا خطبہ بھی مسجد نبوی میں ہی دیا، اور اس کے بعد بھی خلفاء جو ہے عموماً مسجد میں ہی خطبہ دیا کرتے تھے۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کا مقالہ نگار لکھتا ہے کہ مسجد سیاست اور مذہب دونوں کا محور اور مرکز تھا، یعنی مسجد جو ہے اس وقت مسلمانوں کی سیاست کا بھی اور مذہب کا بھی دونوں کا مرکز اور محور تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ انتظامی مرکز بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال غنیمت کی تقسیم، ہنگامی صورتحال میں فنڈز کی وصولی، یعنی فنڈز ہوتے ہیں نا
امداد کے لوگ امداد کرتے ہیں، کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، کوئی سیلاب، کوئی زلزلہ، کوئی کچھ بھی ایسا، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، لوگوں سے امداد کے لیے جو کیمپس لگائے جاتے ہیں، امدادی کیمپ جو ہوتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے ان سے جو امداد وصول کی جاتی ہے، وہ اس طرح کے ہنگامی صورتحال میں جو امدادی کیمپس لگائے جاتے تھے وہ بھی مسجد میں ہوتے تھے۔ وہیں پر ہنگامی صورتحال میں امداد جو تھی وہ وصول کی جاتی تھی، غربا کی مدد اور دیگر انتظامی اور عدالتی امور یہی طے ہوتے تھے۔ غزوات کے لیے چندہ بھی مساجد میں ہی اکٹھا کیا جاتا تھا۔